آپ کو اس لیکچر جس کا عنوان ہے عبادت کا اسلام اور مسیحیت میں موازنہ، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، میں بہت خوش ہوں آپ کو مسلم دوستوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے گواہی دینے اور گفتگو کرنے کے اس عمل کو سکھانے میں۔ میرا نام آندریاس ماورر ہے۔ چلے آئیے اب ہم مل کر مسیحیت اور اسلام کے درمیان عبادت کے فرق کو دیکھیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ اس بات پر زور دیتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ مسیحیوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ بہرحال ہم کچھ اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں: کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا خدا عبادتوں کی مقدار تلاش کر رہا ہے یا دل سے کی گئی عبادتوں کو؟ بے شک جتنی بار ممکن ہو عبادت اور دعا کرنا اچھا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم میں بادشاہ داؤد دن میں کم از کم 7 بار عبادت کرتے تھے۔ اس کے لیے زبور 119 کی آیت 164 کو دیکھیں۔ اس کے علاوہ یسوع نے لوگوں کو مسلسل عبادت کرنے کی بھی ترغیب دی۔ اس کو ہم لوکا کی انجیل کے باب 18 اور آیت 1 میں ایسے پڑھتے ہیں: پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایک تمثیل بتائی تاکہ انہیں سمجھائیں کہ انہیں ہمیشہ لازمی بغیر ہمت ہارے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اب یسوع کا ان الفاظوں سے کیا مطلب تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یسوع چاہتے تھے کہ ہم دعا میں اس سے زیادہ جتنی بار ممکن ہو کلام کریں، لیکن ہم ابتدا ہی میں کہہ سکتے ہیں کہ مسیحیت اور اسلام کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے: مسیحیت میں عبادت بند کمروں، اکیلے اور خفیہ طور پہ ہونی چاہیے، اور یہ انسان اور خدا کے درمیان ذاتی معاملہ ہے۔ یسوع کی یہ آیت اس نقطے پر بہت زیادہ روشنی ڈالتی ہے، جو کہ متی کے باب 6 اور اس کی آیت نمبر 6 میں موجود ہے: جب تم دعا کرو تو اپنے کمروں میں جاؤ، دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے دعا کرو جو نظر نہیں آتا، پھر تمہارا باپ جو تمہاری خفیہ دعاؤں کو سنتا اور دیکھتا ہے، وہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اسلام میں مسلمان عوامی طور پر نماز پڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھیں۔ میں نے اس کا تجربہ کئی بار مسلمانوں کے گھروں اور مساجد میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں ایک عملی مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس نقطے کی وضاحت کرتی ہے۔ میں نے ایک بار مسجد میں ایک مسلمان سے ملاقات کی کیونکہ اس نے مجھے قرآن کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ہماری ملاقات مسجد کے ایک دفتر میں ہوئی۔ 10 منٹ بعد اس نے اچانک کہا کہ اسے فوری نماز پڑھنی ہے، اور وہ یہ کہہ کر اچانک غائب ہو گیا۔ جلد ہی وہ اپنی نماز کے لیے جائے نماز لے کر واپس آیا اور اسے میری کرسی کے سامنے کھول دیا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس نے تقریباً 15 منٹ تک نماز کی رسمیں ادا کریں اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے اسے دیکھنا پڑا۔ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، اس نے مسجد کے بڑے ہال یا مسجد کے بہت سے دوسرے کمروں میں سے ایک میں نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ واضح تھا کہ وہ مجھے متاثر کرنا اور مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک عبادت گزار اور متقی آدمی ہے۔ ہو سکتا ہے شاید اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ اس طرح کے دکھاوے والے اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم سب سے پہلے مسیحی عقیدے کو غور سے دیکھیں۔ تاریخ کے دوران میں لوگوں نے کچھ ذاتی عبادتوں کی عادتیں قائم کی، جیسے دانیال کے باب 6 آیت 10 میں بیان ہے: وہ اپنے گھر کے اوپر والے کمرے میں گیا جس کی کھڑکیاں یروشلم کی طرف اور اس کی جانب کھلتی تھیں۔ دن میں 3 بار اس نے گھٹنوں کے بل جا کر دعا کی، عبادت کری، اپنے خدا کا شکر ادا کیا جیسا وہ پہلے کرتا رہتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ دانیال کی عادت تھی کہ وہ اوپر والے کمرے میں دن میں 3 بار یروشلم کی طرف کھڑکیاں کھول کر خدا کی عبادت کرتا تھا۔
تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے کہ ہر انسان کو 3 بار اور ایک ہی رسمی طریقے سے عبادت کرنی چاہیے، جیسے گھر کے اوپر والے کمرے میں جس کا رخ یروشلم کی جانب ہو۔ ہمیں اس قسم کے قانون کو بنانے سے گریز کرنا چاہیے جس کا حکم خدا نے نہیں دیا ہو۔ سجدوں، رسموں، الفاظوں کی تشکیل اور مسیحت میں عبادت کا طریقہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، جہاں یسوع نے ہمارے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ طور طریقوں کی مختلف مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان رسموں کی کوئی ترتیب اور ان کو قائم کرنے کا کوئی حکم نہیں پایا جاتا ہے۔ یسوع نے مختلف طرزوں پر عمل کیا، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی سجدوں میں اور کبھی گھٹنوں کے بل جا کر۔ یسوع نے ہمارے لیے دعا کا ایک نمونہ چھوڑا ہے جسے دعائے ربانی کہا جاتا ہے، جو بنیادی اجزاء کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کو ہم لوکا کے باب 11 اور متی کے باب 6 میں پڑھ سکتے ہیں، جس کے الفاظ ایسے ہیں: ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ دعا کو سب سے بڑے روحانی ہتھیار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ایمان کی بنیاد پر روح القدس کی طاقت کے ذریعے ہی ممکن بنتا ہے۔ اس کو ہم افسیوں کے باب 6 آیت 18 میں پڑھتے ہیں۔ اور ہر موقع پر ہر قسم کی دعاؤں اور درخواستوں کے ساتھ روح میں دعا کریں۔ مسیحی ذاتی اور اجتماعی دونوں عبادتوں کی مشق کرتے ہیں۔ مختلف فرقوں کا عبادت کرنے میں مختلف انداز ہے۔ دعا کی مشہور اقسام مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1، عبادت احترام، نمبر 2، شکر گزاری، نمبر 3، اعتراف، نمبر 4، اطاعت، نمبر 5، شفاعت، نمبر 6، درخواست، اور نمبر 7، توبہ۔ بنیادی طور پر مسیحی کی ہر دعا میں کم از کم ان میں سے کچھ اجزاء موجود ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح کی دعا میں ان مثالوں کے کچھ نمونے پائے جاتے ہیں۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں، دعائے ربانی عام طور پر سب سے مشہور دعا ہے۔ مسیحی اپنی عبادت کے انداز اور طور طریقوں اور مخصوص الفاظوں کے انتخابات کے لیے بالکل آزاد ہیں۔ مسیحی جتنی بار چاہیں عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں، لیکن یسوع کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ جتنی بار ممکن ہو دعا کریں۔ مسیحی کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی زبان میں عبادت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اب عزیز دوستوں، آئیے عبادت کے اسلامی طریقے کو دیکھیں۔ مسلمانوں کے ساتھ میری گفتگو کے دوران میں نے کئی بار مندرجہ ذیل دلائل سنے ہیں۔ مسیحی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتے، صرف اسلامی طریقہ عبادت صحیح طریقہ ہے۔ عبادت کے وقت ہم سب کا رخ مکہ کی طرف ہونا چاہیے۔ آپ کو صرف دن کے مقررہ وقت پر عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت صرف اور صرف عربی زبان میں ہی کرنی چاہیے۔ اللہ صرف اسلامی طریقے والی عبادت کو ہی بس قبول کرے گا۔ اب ہم مندرجہ ذیل سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس دلیل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا مسلمان واقعی یہ فرض کرنے میں درست ہیں کہ ہمارا خالق بنی نوع انسان کو صرف اس طرح سے عبادت کرنے کا کہتا ہے کہ ہمارا رخ مکے کی طرف ہو، اور عبادت کو صرف مخصوص وقت پر صرف عربی زبان میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اللہ کو اس طرح کے روبوٹ کی طرح عبادت کے طریقے سے خوشی ملے گی؟
اور ویسے بھی مسلمان بھی اس بات پر نا اتفاقی رکھتے ہیں۔ سنی مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ضروری ہے، جبکہ شیعہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ صرف دن میں 3 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر کون سا گروپ ان میں سے صحیح ہے؟ میں نے مختلف مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ صرف عربی میں عبادت کیوں کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت لوگ اس کا کوئی جواب نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ نے مندرجہ ذیل وضاحتیں دیں۔ نمبر 1، کیونکہ ہمارے نبی محمد نے عربی میں ایسا کرنے کو کہا تھا۔ نمبر 2، کیونکہ قرآن ایسا کہتا ہے۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ صرف عربی زبان ہی سمجھتا ہے۔ اسلامی عبادت صلاح، جو بنیادی طور پر عمل اور الفاظوں کی ایک سخت مقرر کردہ رسم ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے اور اس پہ عمل کرنے سے مسلمان اللہ سے برکتیں حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ نماز کے لیے ہدایات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ قرآن عام طور پر نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ خاص طور پر نہیں لکھا گیا کہ مسلمانوں کو دن میں 5 وقت سنی روایات یا 3 بار شیعہ روایات کے مطابق نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کی رسم ادا کرنے کے بارے میں سنی اور شیعہ میں بہت زیادہ فرق پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی روزانہ کی نماز کے بنیادی الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔ اس کو صرف عربی میں کہا جاتا ہے: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرآن کی پہلی سورہ پڑھی جاتی ہے: پاک ہے میرا رب العالمین اللہ، اور وہ ان کی سنتا ہے جو اسے پکارتے ہیں۔ ہمارے پروردگار تیری تعریف ہے، پاک ہے میرے پروردگار جو سب سے بلند ہے۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی سلامتی ہو۔ اسلامی نماز کے عملی طریقوں کے بارے میں درج ذیل نکات پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے۔ نماز کی دعوت، جس کو اذان کہا جاتا ہے، ایک ہی انداز میں مؤذن کے ذریعے کہی اور دہرائی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو رسمی طور پر وضو کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ پاکیزہ اور صاف رہیں اور اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ روزانہ کی 3 یا 5 نمازوں میں درج ذیل نکات شامل ہوتے ہیں۔ مسلمان اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سفارش کی جاتی ہے کہ وہ نماز کو جماعت میں قائم ہو کر ادا کریں۔ امام آگے اور لوگ پیچھے نماز میں اس کی اطاعت کریں۔ امام کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پوری جماعت، مرد اور عورت، علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں۔ نماز میں قرآن کی اونچی آواز میں تلاوت کی جائے۔ نماز کے الفاظ یکساں طور پر تجویز کیے گئے ہیں اور صرف عربی زبان میں ہی بولے جا سکتے ہیں۔ متعلقہ انداز کی تجویز کی گئی ہے۔ نمازی کا رخ مکہ کی طرف ہونا ضروری ہے، ورنہ دوسری صورت میں نماز باطل ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے دوران نماز کے اوقات ہر دن مقرر اور بالکل ایک جیسے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان تمام نکات کے علاوہ جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے، میں اس بنیادی فرق پر زور دینا چاہتا ہوں جس میں 2 عقائد کے اندر عبادت کی جاتی ہے، جو کہ بہت اہم ہے۔ مسیحیت میں عبادت خدا اور انسان کے درمیان ذاتی کلام ہے، جیسے ایک باپ اور بیٹے کے درمیان۔ یہ رشتہ محبت پر قائم ہے۔ اسلام میں مسلمان ایک غلام کی طرح اپنے مالک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ رشتہ اچھے عملوں کے کرنے سے قائم ہے۔ پیارے دوستوں، اب آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا میں نے اس فرق کو واضح کیا ہے؟ جو کہا گیا ہے اس پر کیا آپ کے کچھ سوالات ہیں؟ کیا آپ کو مزید گفتگو کرنا پسند ہے؟ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدہ ہی سچا ایمان ہے، جیسے یہ رسول مسیح نے ہم کو سکھایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم آپ سے سننا پسند کریں گے۔ پلیز بلا جھجک ہم سے رابطہ کریں۔
ایک کتاب جسے میں آپ کو خریدنے اور مطالعہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں، وہ کتاب جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں۔ اس کتاب کے 3 اہم حصے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تعلیمات۔ نمبر 2، مسیحیوں کے مسلمانوں کے اعتراضات کے جوابات۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا، مشقی ہدایات۔ اس کے علاوہ میں ایک کتابچے کی بھی سفارش کرتا ہوں، تمثیلیں، تشریح اور کہانیاں۔ اس کتابچے میں کئی عملی کہانیاں ہیں جو مسیحیت اور اسلام میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لٹریچر بہت سی مختلف زبانوں میں بھی آسانی سے دستیاب ہے۔ ہم آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچرز کو سبسکرائب کریں اور ہمارا لٹریچر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ تجویز کرنا پسند کرتا ہوں کہ آپ مختلف مسیحی اور اسلامی ویب سائٹوں سے بھی رابطہ کریں۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔